پورے گھر میں کوئی ٹینکی ہے ہی نہیں، یہ صرف ایک ہی بندے نے ایسا کیا تھا۔ میری اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے 2 بیٹے دفنانے کا موقع دے۔ نرسری میں ایک ایکوافونک پاؤنڈ ہے، وہاں پہ مچھلیاں ہیں، اس میں کوئی سیفٹی میجرز نہیں تھے۔ پانی میں گر گیا تو میں فٹافٹ گیا، میں نے سب سے پہلے CPR کیا اس کا۔ میں نے دیکھا کہ وہ پرپل ہو چکا ہوا ہے۔ کچھ ہی 4 سے 5 سیکنڈ کے دوران ہی مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ہی از نو مور۔ یہ ایک فیس بک کے بندے نے لگایا تھا، یہ مجھے جو ہے فارورڈ ہوا تھا فیملی میں، میری انگلینڈ میں فیملی ہے تو انہوں نے فارورڈ کیا تھا مجھے وہاں سے، میرا ایک فیملی گروپ ہے وہاں۔ یہ صرف ایک ہی بندے نے ایسا کیا تھا۔ کوئی شوبز سے ریلیٹڈ کچھ پوسٹ کرتا ہوتا ہے، میں نے بھی بالکل، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں بلا وجہ کسی کو کوئی پبلسٹی نہیں دینا چاہتا، مگر اس نے نوٹ کیا تھا اینڈ آئی واز ویری سرپرائز۔ میری اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے 2 بیٹے دفنانے کا موقع دے، ٹھیک ہے، یہ میری اس کے لیے دعا ہے اور اللہ تعالیٰ جلد سے جلد میری یہ دعا اس کے لیے قبول کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹینکی کی بات ہے، ٹینکی کا تو لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے گھر میں، میرے پورے گھر میں کوئی ٹینکی ہے ہی نہیں۔ یہ انجینئرنگ سوسائٹی ہے اور ہماری جو سوسائٹی کو پانی آتا ہے وہ مین ٹینک سے آتا ہے اور وہ کم سے کم 50 فٹ اونچا ہے۔ وہاں بچہ تو دور کی بات، صرف چڑیا پرندے ہی وہاں پہ پھرتے ہیں۔ اصل میں ایسا ہوا کہ میں ادھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آفس میں کام کر رہا تھا کمپیوٹر کے اوپر، تو یہ میرے پاس آیا ہے چھوٹا، اس نے مجھے کہا کہ اس نے مجھے کہا تو میں نے کہا جاؤ بیٹا ماں کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو۔ تو اس کے بعد میں اپنا کام کرنے شروع ہو گیا ہوں، تو یہ اندر چلا گیا، تو میں مطمئن کہ اندر چلا گیا، تو میں کمپیوٹر پہ اپنا کام کرتا، میں نے دائیں طرف دیکھا نہیں کیونکہ ڈرائنگ روم بہت بڑا ہے، تقریباً کوئی 10 مرلے کے قریب کا ڈرائنگ روم ہے، تو میں بالکل ایک کارنر پہ بیٹھتا ہوں۔ یہاں رائٹ سائڈ پہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ کون آ جا رہا ہے، یا میں نے دھیان نہیں دیا کیونکہ میں کمپیوٹر کو کنٹینیوسلی دیکھ رہا تھا۔ تو یہ کسی ٹائم میں ڈرائنگ روم کے دروازے سے نکلا ہے اور یہاں مین گیٹ کھولا ہے اور یہاں باہر نرسری ہے، اس نرسری میں ایک ایکوافونک پاؤنڈ ہے، وہاں پہ مچھلیاں ہیں، مگر کوئی بڑا ساتھ میں ہوتا تھا ہر وقت، تو یہ خود ہی اکیلا نکل گیا ہے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا، مین گیٹ کھولا، کیونکہ انٹیلیجنٹ بہت تھا، اس کو ساری چیزیں کھولنے آتی تھی، اس نے کھولی ہیں۔ تو مانے یہ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کیا ذہن میں ڈالا کہ وہ اکیلا ہی نکل گیا، یعنی کہ اکیلا ہی نکل گیا، نہ کسی کو بتایا، نہ کچھ، اور ایسے سیدھا وہیں گیا جہاں پاؤنڈ تھا۔ وہاں وہ نارملی جاتا بھی نہیں تھا، نارملی نہیں جاتا تھا، ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ وہاں چلا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ پر یہ ہے کہ جو بنانے والے نے وہ پاؤنڈ بنایا ہوا تھا اس میں کوئی سیفٹی میجرز نہیں تھے، یعنی کہ اس کے باہر کوئی جنگلہ نہیں، کوئی بیچ میں جال نہیں، ہائٹ کنٹرول نہیں۔ وہ تقریباً ایکوافونک پاؤنڈ جو ہیں وہ 2 سے 2.5 فٹ یا 3 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتے، اور اس کی اپنی ہائٹ 3.5 فٹ کے قریب تھی۔ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پانی میں کھڑا ہو جاتا، اس کو یہ پوزیشن بنتی نہیں کہ وہ ڈوبتا یا کہ دیوار کو پکڑ لیتا، چونکہ پاؤنڈ جو ہے وہ بالکل گراؤنڈ لیول پر بنا، ہاں بڑا ہے کافی، تقریباً اراؤنڈ 20,000 اسکوائر فیٹ پہ۔ تو ہم ڈھونڈتے رہے کہ شاید یہ ادھر ہے، تو والدہ اس کی ادھر ڈھونڈنے نکلی، میں ادھر دیکھا، اندر سے دیکھنے چلا گیا کیونکہ میرے سے یہ بچے جو ہیں یہ شرارت کرتے ہیں نا، تو یہ چھپ جاتے ہیں نیچے، بیسمنٹ میں بھی چلے جاتے ہیں، تو میں نے کہا شاید اندر چلا گیا، تو میں اندر چلا گیا، یہ لوگ باہر ڈھونڈ رہے تھے۔ جیسے انہوں نے چیخ کی آواز سنی تو میں فٹافٹ باہر گیا، تو ایک بندہ اس کو CPR دینے کی کوشش، مجھے شاید انہوں نے ابھی اس کو نکالا ہے، پانی میں گر گیا اور اس کو ابھی انہوں نے نکالا ہے، تو میں فٹافٹ گیا، میں نے سب سے پہلے CPR کیا اس کا، مطلب پھیپھڑوں میں فل ہوا بھر کے زور لگایا کہ تاکہ پانی باہر آ جائے، اس کو میں نے کئی دفعہ پمپ کیا تو پانی اس سے کافی باہر نکل آیا، مگر اس کے پھیپھڑے ہوتے ہیں چھوٹے بچے کے، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ کھانسے گا اور یہ زندہ ہو جائے گا، مگر جب میں نے اس کے چہرے کی طرف 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے دیکھا، جب میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ ابھی اٹھ پڑے گا کیونکہ پانی نکل رہا ہے، ہاں رسپونڈ کرے گا کیونکہ پانی نکل رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ پرپل ہو چکا ہوا ہے، تو دیٹ واز اے سائن کہ اس کی ہارٹ بیٹ نہیں چل رہی اور بلڈ پریشر جو ہے اس کا بالکل لو ہو گیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں نے ہارٹ بیٹ کو بھی نہیں دیکھا، اس کو وہیں سے اٹھایا اور اسپتال لے گیا، ہاسپٹل لے کے گیا، ہاسپٹل والوں نے بھی وہی کیا جو میں کر رہا تھا، بھائی میں نے ان کو یہ کہا بھی کہ تھوڑا سا الیکٹریکل شاک وغیرہ دیں، شاید یہ ریسٹارٹ ہو جائے، انہوں نے کہا شاہ جی اس کی دھڑکن ہی نہیں چل رہی، تو ہم اس کو شاک دیں گے تو کیا اس سے کچھ بھی نہیں ہونا، تو اس وقت یہ سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ جو ہے انتقال کرے۔ میری تو کوشش یہ تھی کہ اس کو میں کسی طریقے سے سٹیبل کر دوں، میں اس پوائنٹ پہ اگر میں اپنا حوصلہ ہار جاتا تو میں اس کو CPR بھی نہیں دے سکتا تھا، تو جو ایڈ تھی وہ بہت ضروری تھی، تو میں نے اس کو پش کیا اسی لیے، مگر کچھ ہی 4 سے 5 سیکنڈ کے دوران ہی مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ہی از نو مور، میرے دل نے مجھے کہا کہ اس میں زندگی نہیں ہے،
تو جیسے ہی میں اس کو لے کے گاڑی میں جانے لگا تو میری والدہ مجھے کہتی ہیں کیا ہے بیٹا؟ میں نے کہا ماں جی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر بچہ. تو میری والدہ تو رونے لگ گئی تھیں، مگر میں اپنی بیوی کی تسلی کے لیے اس کو لے گیا ہسپتال، ورنہ میں یہ بات جانتا تھا کہ شاید 0.1% چانس ہو کہ یہ بچہ ہو، کیونکہ 5-10 منٹ بچے کے لیے پانی میں رہنا یہ بہت زیادہ ہے. وہ تو چھوٹے چھوٹے سے پھیپڑے ہوتے ہیں، 1 منٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ رہنا بہت مشکل ہے. ضرور میں نے اس کو کہا تھا کہ یار کوئی سیفٹی اس کی ہونی چاہیے، یہ بہت گہرا ہے. بن رہا تھا تب بھی اور جب یہ واقعہ ہوا تھا تب بھی میں نے 2-3 دفعہ بیچ میں ان کو ایسا کہا تھا کہ یار یہ جو ہے نا یہ میرے گھر کے سامنے بنا ہوا ہے، بچے بھی ہیں اور یہ گہرا بھی بہت ہے، تو کم سے کم کچھ نہیں تو کوئی باڑ شاڑ اس کے لگا دو تاکہ کوئی اندر نہ جائے بیچ میں، وہ گر نہ جائے یعنی کہ بیچ میں. پھر بہرحال پولیس والے بھی آ گئے، انہوں نے بھی کافی جو ہے وہ پوچھ کیا اور پھر سوسائٹی کے اپنے لوگ بھی آ گئے. پھر میں نے مالک کو کہا، میں نے کہا یہ کسی بھی صورت یہاں کھلا نہیں رہے گا. میں نے کہا آج میرا مر گیا ہے، کل کو کسی اور کا گر جائے گا. تو میں نے کہا اس کو پولیس والے کہہ رہے تھے کہ آپ 302 کریں، اس کے اوپر ہم کارروائی کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں یار 302 اب کر کے کیا کرنا ہے میرے دل کو. میں نے کہا تسلی تو ہونی نہیں ہے، اور میں نے کہا اس کے بھی بچے ہیں، بال بچے ہیں. میں نے کہا پھر وہ بھی بد دعائیں دیں گے کہ یار ہمارا باپ جو ہے چلا گیا. تو کہ غلطی انہی کی ہے اس حوالے تو کہ یہ سب سے اچھی دعا ہے. یہ ایسی قائم سنت ہے کہ جب یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے دفنائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو جائے گی اور ان کا شوق بھی پورا ہو جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تینوں بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفنائے. میں نے بھی دفنائے، اللہ نے مجھے اس قابل نہیں تھا، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں دفنا سکوں. اور میری ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی موقع دے کہ وہ لوگ بھی اپنے ہاتھوں سے یہ سنت پوری کریں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ جب منہ سے الفاظ نکالیں تو انہیں پتہ ہو کہ سادات کے پیچھے جو الفاظ نکال رہے ہیں وہ کس کی اولاد ہے اور وہ کس کی آل ہیں. تو ان کو بھی پتہ ہو کہ ان کے پیچھے کیا بات کرنی چاہیے. بات کرنے سے پہلے ان کو دیکھیں ہمارے تو خاندان میں ہم تو سادات ہیں، ہم تو حسینی ہیں. اللہ نے کوئی نہ کوئی سنت دین کی ہمارے آل پر اتارنی ہی ہے، کوئی نہ کوئی سنت ہمیں اپنے نانا کی پوری کرنی ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری آل ایسی جڑی ہے. مگر جب امت ایسی بات کرتی ہے تو پھر اس کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے اور میرے آل کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. تو انہیں پتہ لگنا چاہیے اس بات کا.